بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون. محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے اصول قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں 45ویں نمبر پر آج ہمارے سامنے جو اصول کے طور پر قرآن و حدیث کی ہدایت پیش کی گئی ہے، وہ ایک سادہ سا اصول بظاہر ہے اور مختصر سی گفتگو ہے، لیکن زندگی کے مختلف امور میں اور خاص طور سے کسی پر حکم لگانے، کسی کے متعلق فیصلہ کرنے اور عدالتوں میں فیصلہ کرنے کے تعلق سے اس اصول کی بڑی اہمیت ہے. وہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کے ظاہری اعمال پر حکم لگاتے ہیں اور قلبی اعمال کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یعنی کسی انسان پر حکم لگانا ہے، یہ اچھا ہے، برا ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، مجرم ہے، قابل سزا ہے، یہ فیصلہ کرنا ظاہر کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک انسان کو اسی چیز کا مکلف بنایا ہے اللہ نے، اور وہ انہی کے مطابق کام یا فیصلہ کر سکتا ہے جس چیز کو وہ سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے. جہاں تک انسان کے باطن کی بات ہے، اس کے اندرون کی بات ہے، اگرچہ بعض مرتبہ کچھ قرائن کی بنیاد پر، کچھ اشاروں کی وجہ سے، ظاہری اسباب کی بنیاد پر آدمی یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی یہ باڈی لینگویج یا اس کا یہ اشارہ یا فلاں اور فلاں عمل بتاتا ہے کہ اس کے اندر کھوٹ ہے. ہمارے یہاں ایک آدمی مثلا پولیس میں ہے یا مجرمین کے پکڑنے دھکڑنے کے کام کرتا ہے، وہ بعض مرتبہ چور اچکے یا دوسرے ایسے لوگ جو کئی لوگوں میں مجرم ہیں، ان کے چہرے سے، ان کے خوف سے، آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے مجرم ہو سکتا ہے. ہاں، ہم دیکھتے ہیں اکثر ریلوے اسٹیشنوں پر کہ ٹی ٹی عموماً انہی لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے بھیڑ میں جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو ایک اندازہ لگتا ہے کہ اس کے چہرے سے لگ رہا ہے گھبرایا ہوا، یا کوئی بھی علامتیں اس طرح کی محسوس کر لیتا ہے. تو بعض مرتبہ یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اصول اور کسی کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے یہ دلیل نہیں ہے. اگر اس کو دلیل مان لیا جاتا تو زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے میں، اور خاص طور سے عدالتی زندگی میں کسی کے متعلق سزا سنانے یا کسی کو بے گناہ قرار دینے کے سلسلے میں بڑی بے ضابطگیاں ہوتی. ایک آدمی کسی سے دشمنی کر رہا ہے یا کسی کو ناپسند کرتا ہے تو کہہ دے گا کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہاں، اگرچہ وہ صحیح ہو. ایک آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، تو کبھی کبھی بلا کسی وجہ بنا کر اس کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے جبکہ وہ گنہگار ہوتا ہے. ایسے کئی معاملات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. تو بہرحال ایک اصول بتایا کہ ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، باطنی معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہماری عام زندگی میں بھی کئی مقامات پر اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. کئی مرتبہ ایک انسان کسی ظاہری چیز کو غلط سمجھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے اور اس کے بارے میں اپنا ذہن و دماغ بنا لیتا ہے کہ یہ آدمی میرے خلاف ہے، یہ آدمی میرے موافق ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. یہ چیزیں دلیل کی بنیاد پر اختیار نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم. یہ غزوہ تبوک کے تناظر میں لمبی چوڑی ہدایات جو سورہ توبہ میں نازل ہوئی، اسی ضمن میں بیچ میں یہ ایک ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے محاذ پر تشریف لے گئے، اس وقت مدینہ میں یہ گرمی کا شدید موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا، اور مدینہ سے تبوک بہت لمبا سفر ہے، یعنی کچھ 900 سے 1000 کلومیٹر بنے گا میرا خیال ہے، لمبا سفر. اب اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ جنگوں کے سفر کے لیے توریہ کرتے تھے، جانا ہے مشرق کی طرف، لیکن اعلان کرتے تھے کہ مجھے مغرب کی طرف جانا ہے تاکہ دشمن غفلت میں رہے. لیکن یہاں آپ نے صحیح بتایا کہ ہمیں تبوک جانا ہے. وجہ یہی تھی کہ موسم سخت ہے، سفر لمبا ہے،
صحابہ کرام اس کو جانتے ہوئے اس کی تیاری کر لیں گے. یہ ساری باتیں ہوئی اور اس کا میں پس منظر بتائیں تو لمبا ہوگا. اسی میں حضرت کعب ابن مالک وغیرہ کا واقعہ پیش آیا. اس میں منافقین کی ایک جماعت جو تھی اکثر و بیشتر نے عذر اور بہانے ڈھونڈ کر جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھا, اپنے گھروں کی کچھ مسائل بتائے, صحت کی کچھ مسائل بتائے, اور بعد میں واپس لوٹنے کے بعد جو ہے عذر پیش کیا, جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. تو ان لوگوں نے اگرچہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے, اس سفر میں غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر سکتے تھے, لیکن نہیں گئے. دل میں نفاق تھا, اس کھوٹ کی وجہ سے, روگ کی وجہ سے وہ اس میں قربانی دینا نہیں چاہتے تھے. تو ان کے دل کی خرابی تھی, اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے, یہ جو ارشاد ہے اس سے بھی واضح ہے کہ یہ لوگ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں. یہ اصحاب عذر نہیں تھے, لیکن کھوٹ کی وجہ سے, نفاق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. سیحلفون باللہ اذا انقلبتم الیہم, کہ عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب آپ ان کی طرف واپس آؤ گے. یعنی جب آپ تبوک سے لوٹ کر آئیں گے تو یہ منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قسمیں کھا کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے, قسم کھائیں گے کہ ہم کو یہ عذر تھا, ہم کو ایسی تکلیف تھی, ہاں, تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو. یعنی ان سے اعراض کر لو. توجہ ہٹا لو کا مطلب یہ کہ ان کو مجرم نہ سمجھو, ان پر الزام نہ ڈالو. جب وہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم کو یہ وجہ تھی, ہم کو یہ عذر تھا, اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے, تو آپ ان کی طرف سے دھیان ہٹا لو گے, چلو ٹھیک ہے یہ صاحب عذر تھے. تو یہ مقصود ہے کہ تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو, ان سے اعراض کرو, سو ان سے بے توجہی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے قسم کھا کر جو عذر پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں وجہ سے میں آپ کے اس میں نہیں آیا تھا. اور جس وقت یہ اعلان ہوا تھا ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اور مدینہ میں رہتے ہوئے ہر مسلم کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, لازم اور فرض تھا کہ اس جنگ کے لیے وہ نکلتا. لیکن جب یہ نہیں نکلے تو انہوں نے جو بغیر عذر کے گیا وہ مجرم تھا. حضرت کعب, ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ 3 صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم کوتاہی کر کے پیچھے رہ گئے. اس میں سے 2 بوڑھے تھے. حضرت کعب صرف لمبے مضبوط تھے, تو ان کا لمبا واقعہ ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا, اور پھر مسلمانوں سے سماجی مقاطعہ جس کو ہم بائیکاٹ کہتے ہیں کرنے کے لیے کہا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی, سورہ توبہ میں اس کے آیتیں نازل ہوئی. تو یہ منافقین جھوٹ بول رہے تھے. اس وقت تو ان سے اللہ نے کہا اعراض کر لو, آپ نے انہیں جانے دیا. لیکن جب حضرت کعب وغیرہ کی توبہ کی قبولیت کی آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا. تو جھوٹ بولنے والا, جھوٹے بہانے کرنے والا, جس وقت جھوٹے بہانے کر رہا ہے اپنے آپ کو چالاک عقل مند سمجھ کر, تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا, لیکن انجام کار اس کا رسوائی ہوتا ہے, جیسا کہ یہاں ہوا. اور سچ بولنے والا حضرت کعب وغیرہ سچ بولے تو تھوڑا بائیکاٹ اور تکلیف جھیلے, لیکن انجام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی توبہ کی قبولیت کو نازل کیا. ہاں, اور جس دن توبہ قبول ہوئی, جب حضرت کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے کہا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تم کو پیدا کیا, یعنی ماں کے پیٹ سے تم جنمے ہو, اس دن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ خوش قسمتی والا دن ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے توبہ کو قبول فرمایا. خیر, تو یہ تم سے آ کے قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے, تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو, سو ان سے بے توجہی کرو, اعراض کرو, چھوڑ دو. بے شک وہ گندے ہیں تو گندے, اللہ کہہ رہا ہے گندے ہیں, ان کی گندگی اندر ہے, لیکن ظاہر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں فی الحال اس کو قبول کر لو, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے ہیں, یعنی ان کی کارستانی اور کمائی کا بدلہ جہنم ہے. یہ ایک آیت پیش کی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے, اور ایسی اور بھی قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافق ہیں. اذا جاءک المنافقون, سورہ منافقین کی پہلی آیت پڑھیے کہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے. تو ان کے دل جب اس پر متفق نہیں ہے تو وہ اصل میں جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہوا. چنانچہ ایسی کئی آیتیں, لیکن ظاہر میں وہ کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہم بارہا سنتے اور بیان کرتے ہیں بخاری مسلم کی، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اس نے اس کی گواہی دی، اس نے اپنی جان و مال کو، اس میں آگے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ہاں، تو اس نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لی سوائے اس کے حق کے۔ آخری جملہ ہے وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ یعنی وہ ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے، ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس مستطیع ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو ہم اس کو اب چھیڑیں گے نہیں، اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کریں گے۔ لیکن اگر وہ دل میں ایسا نہیں ہے جیسا ظاہر کر رہا ہے تو حساب اللہ پر۔ اس حدیث میں بھی ہے۔ یہاں ایک اور حدیث نقل کی جو براہ راست مقدمات اور کورٹ سے متعلق ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، حضرت ام سلمہ ام المومنین راویہ ہے، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو مما اسمع فمن قطعت له من حق اخیه شیئا فلا یاخذه فانما اقطع به قطعة من النار۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس مقدمہ لاتے ہو، انکم تختصمون الیہ، اپنا مقدمہ اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں عدالت میں لاتے ہو، ہاں، اور تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ اپنی بات کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم دوسرا ترجمہ کریں وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بعض، تو ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ دوسرے اپنے الفاظ میں کروں کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض دوسرے کے مقابلے میں اپنی حجت، اپنی دلیل پیش کرنے میں زیادہ طاق ہو، ہم اگر یہ کہیں اس کے لیے کہ چرب زبان، اچھی طریقے سے چرب زبانی سے بیان کرنے میں بڑی مہارت ہو، اس طریقے سے کہ غلط بھی ہے لیکن پیش اس طرح کر لیتا ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ وکیل اچھا ہوتا ہے تو اپنے موکل کے لیے غلط ہونے کے باوجود کیس جیت لیتا ہے نا، اس لیے کہ وہ مقدمے کو اس طرح پیش کرتا ہے، لڑتا ہے کہ جج کے سامنے وہی صحیح نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم لڑائی جھگڑا اپنا لائے ہو، اب ہو سکتا ہے کہ تم میں کا بعض دوسرے کے مقابلے میں اپنی حجت پیش کرنے میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، اس کی زبان تیز ہو، اور میں اس کے موافق حکم دیتا ہوں، ہاں، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِّمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ۔ بہت غور سے سنیے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ میں اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں اسی اعتبار سے جیسا کہ میں اس سے سنتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سید المرسلین خاتم النبیین، کہ دو لوگ جھگڑا لائے ہیں، اب ایک اچھی طریقے سے اپنی بات پیش کر رہا ہے، اب اس نے ثابت کر لیا اور ظاہر میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کا حق ہے، تو جو چیز میرے سامنے ثابت ہو رہی ہے، جو چیز میرے سامنے ظاہر ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس کا یہ بھی معلوم ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب، دل کی باتوں کو جاننے والے نہیں تھے۔ کلیئر، کتنی صاف بات ہے، لیکن اللہ کے رسول آ کے رہے فمن قطعت له من حق اخیہ شیئا، تو پس جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق سے کچھ چیزوں کو فیصلے میں دے دوں، ہاں، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا کہ پھر جس کو میں اس کے بھائی کا کچھ حق دلاؤں، ہاں، اور نفس الامر میں حقیقت میں وہ اس کا نہیں ہے، سامنے جو دلیل آئی وکیل نے یا آپ نے جو پیش کیا اس کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چیز اس کی ہے نہیں۔ اب بحیثیت جج کے میرے سامنے جو دلیل آئی ہے، جو بات پیش کی گئی ہے، جو حجت پیش کی گئی ہے، اس کے مطابق ظاہر میں وہ چیز اس کی لگ رہی ہے اور اس بنیاد پر میں اس کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں۔ تو کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر ایسا ہے کہ میں اس طرح فیصلہ کر رہا ہوں لیکن وہ اس کی نہیں ہے، سامنے والے کی ہے، تو فلا یاخذہ، تو وہ اس کو نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنما أقطع له به قطعة من النار، اس کیونکہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، اور آج کے ماحول میں ایک مسلمان کو خاص طور سے جو کورٹ کچہری کے ذریعے سے دوسروں کا حق مارتے ہیں ان کو بتانے والی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کورٹ نے اگر میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو جو میری نہیں ہے وہ میری ہو جائے گی۔ ایک جھگڑا چلتا ہے ہمارے یہاں
کہ بہت سے لوگ مالک مکان کوئی اور ہے، کرائے سے رہتے ہیں، اور بعد میں جب لمبی مدت گزر گئی تو کیس لڑتے ہیں اور فیصلہ یہ کروا لیا کہ چونکہ اتنے سال سے یہ کرائے سے رہ رہا ہے اس لیے یہ اس کا مالک ہو گیا ہے۔ کون سا حق ہے؟ کون سا اصول ہے یہ؟ میری کوئی چیز ہے آپ کے پاس، اگر میں نے لمبی مدت تک دیا تو یہ تو میرا احسان ہوا، جس نے استعمال کے لیے دیا، جس نے اس میں رہنے دیا تو اس کا احسان ہے۔ اس کے بدلے میں دنیاوی کچھ قوانین اس طرح بنتے ہیں، وہ بدلتا رہتا ہے، اب ابھی شاید بدل گیا ہے وہ، تو فیصلہ کر دیتی، ڈگری دے دی کورٹ نے۔ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا تو وہ چیز اس کی ہو نہیں جاتی۔ اور یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو میری ہو گئی۔ کسی نے فیصلہ کر لیا، آپ نے جھوٹی دلیل پیش کی، جھوٹا کاغذ بنا کے پیش کر دیا، تو دوسرے کا حق آپ نے اپنے تعلق سے فیصلہ کروا لیا، تو کیا وہ چیز آپ کی نفس امر میں حقیقت میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اس طرح سے کچھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جہنم کا ٹکڑا آپ لے رہے ہیں، دوسرے کا حق۔ یہاں ہمارے درس اور اصول سے جو تعلق رکھنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے حجت و تکرار میں، مقدمے میں اپنی بات کو پیش کر لی، اور میں نے اس کے ظاہری بیان کی وجہ سے جو اپنی حجت اور دلیل کو اچھے طریقے سے پیش کر رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ وہ اسی کا ہے جبکہ ہے نہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے تو میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن باطن میں اگر وہ اس کا نہیں ہے تو اسے لینا نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہری بنیاد پر فیصلہ کرنے کے باوجود وہ اس کا ہوتا نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہاں، یہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، جو سید البشر ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابصروها فإن جاءت به اکحل العینین سابغ الیتین خدل الساقین خدل لجت ساقین فہو لشریک ابن سہمہ۔ یہ انہوں نے حدیث کا ایک لمبا واقعہ ہے صحیح بخاری میں، لعان والا واقعہ، اس کے آخری حصے کو صرف یہاں نقل کیا۔ ہاں، شروع میں یہ ہے کہ ہلال ابن امیہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو پر الزام لگایا کہ میری بیوی کو میں نے وہ شریک بن سہمہ کے ساتھ دیکھا، مطلب ایک ناجائز تعلق میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو البینہ، دلیل پیش کرو، ورنہ حد کے مستحق ہو جاؤ گے۔ کوئی شخص کسی عورت یا آدمی پر الزام لگاتا ہے زنا کا اور دلیل بینہ پیش نہیں کرتا، چار عینی گواہ، ایسے گواہ جنہوں نے اس عمل کو ہوتے ہوئے ایسے دیکھا ہو جیسے سرمے دان میں سلائی ڈالی جاتی ہے یا کنویں میں ڈول، یہ حدیث میں ذکر کیا گیا مثال۔ اگر ان کے بیان میں تضاد ہوا تب بھی رد ہو جائے گی، اور چار نہیں ہے تو پھر گواہی نہیں دینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، ہاں، تو آپ اکیلے ہیں نا، خاموش رہیے، بیان مت کیجیے کسی سے۔ 3 نے دیکھا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں، 4 عینی گواہ ہوں۔ لیکن اب یہ صحابی نے دیکھا اپنی بیوی کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے کہا کہ یا تو بینہ پیش کرو یا پھر حد ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اگر کسی مرد کے ساتھ دیکھتا ہوں تو کیا میں گواہ تلاش کرنے جاؤں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ چونکہ میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سلسلے میں ایسی چیز ضرور نازل کرے گا جس کی بنیاد پر میں حد سے بچ جاؤں۔ الزام لگانے کی حد 40 کوڑے ہیں، سورہ نور کے آغاز میں ہی پڑھیے کہ جو لوگ والذین یرمون المحصنات، ہاں، جو لوگ بے گناہ یا پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسا نازل، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت لعان، جو ان آیتوں کے آگے ہی سورہ نور میں ہے، آیت لعان نازل کی کہ اگر ایسا کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو یہ ایک استثنائی اسپیشل حکم ہے۔ عام عورت، عام مرد کی بات الگ ہے، لیکن شوہر جب خود بیوی کو دیکھے گا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس بیوی کو اب برداشت نہیں کر سکتا، رکھ نہیں سکتا، ہاں، اور اگر الزام لگاتا ہے تو آپ کو تو کہ بینہ لاؤ، جیسا کہ صحابی نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم نازل کیا ان کے لیے، میاں بیوی کے لیے، کہ ایسی صورت میں چاہیے کہ دونوں کو اکٹھا کیا جائے اور قسم کھا کے شوہر کہے 4 مرتبہ کہ میں سچا ہوں، یہ جو میں اس پر الزام لگا رہا ہوں اور یہ جھوٹی ہے،
اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے مجھ پر، ہاں، اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہو. دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. تو یہ شکل ہے. کوئی اعتراف کر لے تو پھر ضرورت ہی نہیں. پھر عورت جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ 4 مرتبہ قسم کھا کے جو ہے انکار کرے گی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں سچ بول رہی ہوں. 5ویں مرتبہ میں کہے گی کہ اللہ کا غضب مجھ پر ہو اگر میں جھوٹی ہوں اور یہ سچا ہو. جب یہ دونوں یہ آیت نازل ہوئی، آیت لعان نازل ہوئی سورہ نور میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور ان کی بیوی کو بلوایا اور بتایا یہ حکم، اور کہا کہ تم قسم کھا کے اس طرح کہہ سکتی، کہو. آپ نے ان کو تنبیہ بھی کی کہ دیکھیے یہ تو بالکل طے بات ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، لہذا اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے جو ہے تم یہ معاملہ اختیار کرو. بہرحال ہلال ابن امیہ نے تو جو صحابی رسول تھے انہوں نے قسم کھا لی اور 5ویں مرتبہ لعان والا بد دعا بھی کی اللہ کے حکم کے مطابق. دیکھیے یہ صحابہ کے معاشرے میں جو پوری انسانی تاریخ میں سب سے پاکیزہ، سب سے بہترین معاشرہ تھا. ہاں، اخلاق میں، کردار میں، ایمان میں، عمل میں، اللہ سے قربت میں، ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھا. وہاں آپ کو ایسے 1-2 واقعات ملتے ہیں. ہمارے استاذ شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ صاحب الرحیق المختوم، مجھے یاد ہے کہ یہ روایت بخاری کی جب ہم کو پڑھا رہے تھے تو اسی ضمن میں، اسی روایت کے ضمن میں غالباً انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے واقعات صحابہ کے زمانے میں آپ کو اکا دکا ملیں گے. اور اس کی بھی وجہ وہ کہتے تھے جو مجھے بہت اچھی لگی اور اسی لیے یاد ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں اس قسم کے جو چند واقعات زنا کے یا لعان کے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ بعد کے لوگوں کے لیے نمونہ ہو اور اسلامی تعلیم لوگوں کے سامنے آ جائے کہ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ نمونہ اور تعلیم کا ایک حصہ شریعت کی تکمیل کے اعتبار سے لوگوں کے لیے قائم ہو جائے. واقعی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور توبہ کر لینے کے بعد کسی کا گناہ رہتا نہیں ہے. بہرحال حضرت ہلال نے جب قسم کھا لی تو پہلے لڑکی جو ان کی بیوی تھی وہ تھوڑا سا حق لائی اور ایسا انداز اختیار کیا کہ لگا لوگوں کو، صحابہ کہتے کہ ہم کو لگا کہ وہ شاید اپنی بات قبول کر لے، اپنا جرم قبول کر لے، لیکن پھر اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو پورے دن جو ہے رسوا نہیں کروں گی. اس نے بھی قسم کھا لی اور بد دعا بھی کر لی. لیکن جب وہ چلی گئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ جملہ جو یہاں نقل کیا ہے یہ پورے واقعے کے بعد آپ نے کہا ابصروہا، ہاں، کہ اس کو دیکھنا ہے، یعنی اس پر نظر رکھو. حاملہ تھی یہ، تو کہا اگر بچہ خوب سیاہ رنگ والا، اکحل العینین، ہاں، کوہل یعنی سرمگی رنگ، اگر سیاہ آنکھوں والا اس کا بچہ جو پیدا ہوگا اور بھاری سرین اور بھری بھری پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو پھر وہ شریک بن سہمہ کا ہی ہوگا جس کے الزام لگایا ہے کہ میں نے شریک کے ساتھ اس کو دیکھا. ان کے شوہر نے کہا تھا جو ہلال بن امیہ. تو اگر ایسا بچہ ہوا تو اس کا مطلب وہ شریک کا ہی ہے. چنانچہ جب پیدا ہوا تو وہ اسی شکل و صورت کا تھا جسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسا ہی بچہ پیدا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر، یہاں وہ اصول نکلا کہ اگر اللہ کتاب اللہ کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو میری اور اس کی ایک شان ہوتی. یہاں ترجمے میں ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کو رجم والی سزا دیتا عورت کو. کیا مطلب ہوا کہ اس علامت سے، قرینے سے، بچے کی ولادت کے بعد بچے کی شکل و صورت اور صفات سے یہ بات کسی حد تک تقویت کو پہنچی. ایک قرینہ مل گیا کہ یہ بچہ محسوس ہوتا ہے کہ ہلال بن امیہ کا نہیں ہے بلکہ شریک کا ہے جن کے ساتھ انہوں نے ناجائز تعلق قائم کیا. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، ہلال بن امیہ سچے ہیں. لیکن یہ بات جو قرینے کی بنیاد پر سامنے آ رہی ہے یہ ثبوت نہیں ہے، عدالتی اعتبار سے فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے شریعت کے ضابطے کے تحت. یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اس قسم کے الزامات کے سلسلے میں بھی لوگ کتنے غیر محتاط ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے. ہاں، کسی کو ایک جگہ دیکھ لیا، بات کرتے دیکھ لیا تو الزام لگا دیا، پھر وہ بات کسی نے الزام لگائی ہے، دوسرے لوگ اس کی تحقیق کیے بغیر اس بات کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ایک سیدھا سادہ نیک انسان بھی بری طرح بدنام ہو جاتا ہے.
اور اتنا لوگ بیان کر دیتے ہیں اس میں نمک مرچ ملا کے یا کچھ چیزیں قرائن کو جوڑ کر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صاحب معاملہ اپنی صفائی بھی نہیں کر پاتا. سماج اور معاشرے میں ایسی بہت سی باتیں، بہت سے الزامات، بہت سی گندی باتیں اچھے لوگوں کے تعلق سے لوگ پھیلا دیتے ہیں، اور وہ اچھا ہو یا برا ہو، کئی مرتبہ کسی انسان کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ جرم اس نے کیا نہیں ہوتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ اس نے نہیں کیا جو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور منسوب کیا جاتا ہے کچھ قرائن کی وجہ سے، ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ثبوت نہیں ہے نہ شریعت کی نظر میں. اور دیکھیے کہ یہ 1400 سال پہلے اسلام نے اس قسم کے ضوابط دیے ہیں. 1400 سال پہلے. آج کی کورٹ اور عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ کسی کو مجرم اگر ثابت کرنا ہے تو پہلے اس کے لیے مضبوط ثبوت ہونے چاہیے درکار. اس ضمن میں ایک بحث ہے، علماء اس پر کافی ڈسکشن کرتے ہیں کہ آج کل جیسے وہ کیا بولتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ ہے، یا کچھ جگہوں سے جرم کی جگہ پر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں، بال مل جائے یا کچھ مادے مل جائے جسمانی، تو اس کے ذریعے سے آدمی کی شناخت اور پہچان ہو جاتی ہے. تو یہ کورٹ میں کسی کو سزا دینے اور مجرم ثابت کرنے کے لیے مضبوط ثبوت شرعی اعتبار سے مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. ہاں، اس پر دونوں طرف سے مانا جائے گا اور نہ مانا جائے گا. علماء نے بہت کچھ لکھا. پاکستان کے ایک پرچے میں نے دیکھا ہے پوری لمبی چوڑی بحث چلی، جواب اور جواب الجواب. شارٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ثبوت کی نوعیت اور دیگر قرائن کو دیکھ کر اس کی حیثیت متعین ہوگی، ورنہ عام حالات میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک قرینہ ہے. ہاں، ثبوت کو تقویت دینے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، فی نفس ہی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ڈی این اے کی رپورٹ بھی غلط ہو سکتی ہے، ایسا ممکن ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے کیونکہ اس میں کسی آدمی پر اعتماد کیا جاتا. ایسے اور بھی لوگوں نے احتمالات بیان کیے ہیں، تو خیر اس کے ماہرین اس کو فیصلہ کریں گے. میں اس ضمن میں بیان کر رہا تھا کہ صرف قرینے کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے. ہاں، ایک دوسری روایت لمبی ہے اور آپ واقعہ سن چکے ہیں، عربی عبارت پڑھے بغیر میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت اسامہ حب رسول، ان کے والد زید جو اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زینب سے نکاح ہوا، پھر طلاق ہونے کے بعد آپ سے نکاح ہوا، یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، اور اللہ کو بڑا اللہ کے رسول وسلم کو بڑے محبوب تھے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریے میں بھیجا. سریہ فوجی دستہ، ہاں، ٹکڑی، فوج کی ٹکڑی جو کسی محاذ پر بھیجی جائے. ہاں، چھوٹی فوج ہوتی ہے. ایک سریے میں بھیجا. ہم صبح کو لڑے ہرقات سے، جو جوہینہ میں سے ہے، جوہینہ قبیلے کا علاقہ ہرقات. پھر میں نے ایک شخص کو پایا، لڑائی کے درمیان ایک شخص کو پایا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا. سامنا ہوا. اب جب یہ قبضے میں آ گیا، حضرت اسامہ اس کو بالکل حملہ کرنے کے لیے تیاری تھے، تو اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی. اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. میں نے برچھی سے اس کو مار دیا. بعد اس کے میرے دل میں وہم ہوا، میں نے مار تو دیا لیکن اب دل میں ایک خلجان ہوا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، پھر بھی میں نے مار دیا. تو کہیں غلطی تو نہیں کی؟ ہاں، کہ لا الہ الا اللہ پر مارنا درست ہے یا نہیں کہنے کے باوجود. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تب بھی تو نے اسے مار دیا. ہاں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے ہتھیار سے ڈر کر کہا تھا. ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، سیم لگ بھگ. تو انہوں نے بھی کہا کہ جب ہتھیار کے زد میں وہ آ گیا، بالکل میرے قابو میں آ گیا، تو اب جان بچانے کے لیے ہتھیار کے ڈر سے اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کیا؟ ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا؟ دل چیر کے تجھ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا یا دل سے لا الہ الا اللہ کہا، سچے دل سے؟ غور کیجئے. ظاہر کا قرینہ جو حالت ہے، سچویشن ہے، حضرت اسامہ کی بات صحیح لگتی ہے کہ جب وہ مقابلہ کر رہے ایک آدمی آیا ہوا ہے، اور جب وہ تلوار کی زد میں آ گیا کہ ایک مسلمان اب اس کو بس بالکل مارنا چاہ رہا ہے، تو اس وقت تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو ظاہری حالت تو یہی بتا رہی ہے نا کہ وہ بچنے کے لیے کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہری حالت اگرچہ یہ کہہ رہی ہے لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا.
ہم چونکہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دل میں اس کے کیا ہے، وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا ظاہر میں جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہم اسے مسلمان مانیں گے، اور اس بنیاد پر اس کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت اسامہ سے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا تاکہ تجھے معلوم ہوتا کہ اس کے دل نے یہ کلمہ کہا تھا یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دل کا حال تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول گویا ان کو ڈانٹ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ تم دل میں کیسے جھانک سکتے ہو، کسی کا دل چیر کر دے سکتے ہو؟ آج کل ہمارے ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہاں میں نے تو بعض لوگوں سے سنا کہتے تھے کہ تیرے دل میں کیا ہے، میں سمجھ گیا۔ ہاں، بہت جرات کی بات ہے، یہ ڈرنا چاہیے اس قسم کی باتیں کہنے سے۔ ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، ہاں، کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے مار دیا، تم نے دل چیرا تھا کیا؟ قیامت کے دن بعض روایتوں میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تم کیا کرو گے جب وہ پیش کرے گا؟ یہاں تک کہ میں نے آرزو کی، حضرت اسامہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات جب دہرانے لگے تو میرے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہوئی کہ کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا، ہاں، اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا اور مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی یہ ناراضگی مجھے دیکھنے نہیں پڑتی، تو اسلام لانے کے بعد ایسے گناہ میں مبتلا ہی نہ ہوتا، کیونکہ اسلام لانے سے کفر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، جس دن یہ ہوا میرے دل میں یہ خیال ہوا تو میرا گناہ نہ رہتا۔ ہاں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کسی مسلمان کو نہ ماروں گا جب تک اس کو ذوالبطین یعنی اسامہ نہ مارے۔ یعنی اسامہ بن زید کا معاملہ اس کے بعد کافی محتاط ہو گیا، پہلے چیک کرتے تھے کہ بھائی مطلب وہ محسوس پکا ہو جاتا تھا کہ کافر ہی ہے اور یہ مارنے کے لائق ہے، تبھی اس پر حملہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لڑو ان سے جب تک کہ فساد نہ رہے، قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک قتال کرو جب تک فتنہ نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہ ہم تو لڑے کافروں سے اس لیے کہ فساد نہ ہو، اور تو اور تیرے ساتھی اس لیے لڑتے ہیں کہ فساد ہو۔ یہ جب صحابہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یا حضرت عثمان کے بعد جو ہے وہ جو کچھ لوگ آئے اور کہا نا کہ حضرت ابن عمر سے اور حضرت سعد سے الگ الگ لوگ آئے، کہنے لگے چلو لڑنے کے لیے، تو حضرت علی اور حضرت معاویہ میں ہوا اور پھر اس کے بعد کے معاملات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے ایسے وقت میں اپنی تلواریں میان میں جو ڈال دیں وہ فتنے سے محفوظ۔ تو انہوں نے یہ آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہ جائے، وہ ان کو حوالہ دے رہے ہیں کہ فتنہ ہے تو آپ کو لڑنا چاہیے چل کے۔ تو اس کے جواب میں صحابی کہتے ہیں، دیکھیے نظر ان کی کیسی تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جنگ کی جب فتنہ تھا، شرک تھا، کفر تھا، وہ فتنہ ہے، اور دین غالب آ جائے، مطلب شرک ختم ہو جائے گا، اسلام غالب آ جائے۔ تو ہم نے اس وقت جنگ قتال کیا اور دین غالب آیا، لیکن تم لوگ جو جنگ کر رہے ہو، تم لوگ جو قتال کر رہے ہو، وہ آپس میں لڑ رہے ہو، یہ اس لیے کر رہے ہو کہ آپس میں فساد پھیلے، فساد ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا۔ عربی عبارت ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، یہ بالکل آخری عبارت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی معاملہ ہوتا تھا، ہاں، فرض کیجئے کہ کوئی چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اور کوئی دھوکہ دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، تو کئی مرتبہ، ہر جگہ نہیں، کئی مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر دے دی جاتی تھی، یا تو قرآن میں یا قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی تھی حضرت جبریل وغیرہ کے ذریعے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہاں، جیسے یہودیوں نے آپ کو اوپر سے پتھر گرا کے مارنے کی پلاننگ کی، آپ کو بٹھایا اور پیچھے سے جو ہے وہ پتھر سے گرانے کی، آپ کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا گیا، ادھر زہریلا کھانا جو ہے پیش کیا گیا، اس سے آپ کو اطلاع دی گئی۔ تو وحی کے ذریعے سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کا کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے کسی کو اطلاع قرآن اور حدیث سے نہیں دی جاتی۔ ہمارے ہاں یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں جو صوفیہ ہیں، اہل تصوف، مشائخ، جب ان کی بات کرو گے تو وہ صحابہ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ظاہر والے تھے، ہمارے علماء باطن والے ہیں، آنکھ بند کر کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لے لیتے ہیں، نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ایسے دعوے کرتے ہیں وہ، نعوذ باللہ، سراسر گمراہی ہے
اور شیطنت ہے. تو کہا لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہی امور میں مواخذہ کریں گے جو تمہارے اعمال سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مواخذہ کسی کی پکڑ اس وقت کریں گے جو ظاہر میں ہمیں نظر آئے گا. ہاں اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے. اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا. دل میں اگر وہ کوئی فتنہ سازش اور فساد اور خرابی رکھتا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے. ہم وہی فیصلہ کریں گے جو ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے. ہاں اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا اگر اندر کچھ ہے تو, اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے, اس کو پکڑ کریں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے خواہ وہ یہ کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے. وہ بولے کہ میں ظاہر میں ایسا ہوا لیکن میرا دل اچھا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں نا, ہاں ہمارے بعض عورتیں اب بولنے لگی ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے, نظر کا ہوتا ہے, تو پردہ برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ چیز جو ان کو سمجھی ہے اللہ کو نہیں سمجھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھی, یہی مانا جائے گا. یہ شیطانی بہکاوے ہیں. تو اس کی بنیاد پر جو اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو رد کر رہے ہیں آپ. کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے, نیت اصلی ہے, لیکن آپ کی نیت کیا ہے, سامنے والے کا مزاج کیا ہے, آپ نہیں جانتے. بہرحال ان تمام دلیلوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے معاملات, فیصلے, حکم اور خاص طور سے برائیوں کے سلسلے میں یا مواخذے کے سلسلے میں, کسی پر مواخذہ یعنی وہ عدالت میں ہو, پنچایت میں ہو, کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر مضبوط دلیل کا ہونا ضروری ہے. صرف قرینے کی بنیاد پر, ہماری اپنی سمجھ کی بنیاد پر کہ یہ آدمی ایسا ہے, اس کا خاندان ایسا ہے, یا فلاں گھر سے نکلتا ہوا نظر آیا تو ضرور یہ برا کام کرنے گیا ہوگا, یا ایسے قرائن کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ وہ قرینہ ہے, اگرچہ وہ صحیح ہو, لیکن یہ ثبوت نہیں مانا جائے گا. ہم ظاہری بنیاد پر جو ہے جو چیز ثابت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. دل میں باطن میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حوالے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.